کیا ایران کے دروازے پر ایک اور انقلاب دستک دے رہا ہے؟ ایران بھر میں ہونے والے مظاہروں کے پیچھے آخر ہے کون؟ کیا ایران کے موجودہ نظام کے گھر جانے کا وقت آن پہنچا؟ یعنی کیا واقعی تختہ الٹنے والا ہے ایران کی مذہبی سرکار کا؟ آئیے جانتے ہیں ان سمیت جتنے بھی سوال آپ کے ذہن میں ہیں سب کے جواب۔ تو دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روز نئی دھمکی دے رہے ہیں ایران کو۔ وہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا بارہا عندیہ دے چکے ہیں۔ اسرائیل بھی ایران میں حملے کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اصل میں مظاہرے انتہائی پرتشدد ہو چکے۔ اب تلک سینکڑوں اموات ہو چکی ان مظاہروں میں۔ خبریں تو بہت تھوڑی آ رہی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ ہی بند کر دیا ہے ایران کی حکومت نے، لیکن ان پرتشدد مظاہروں کی اصل وجہ آخر کیا ہے؟ تو دیکھیں، بات ہے نہایت سیدھی اور سادہ۔ وجہ صرف معیشت نہیں، جی ہاں، دوبارہ سنیں اور وہ بھی انتہائی غور سے کہ ایران میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں کی واحد وجہ معیشت نہیں ہے۔ مانا تیل، گیس اور دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ایران میں عوام کا جینا دھوبر ہو چکا۔ مہنگائی محض آسمان ہی نہیں بلکہ ساتویں آسمان پر پہنچ چکی۔ معیشت برباد ہو کے رہ گئی اس بلا کے امیر ملک کی۔ 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو گئی عوام کو، بلکہ یوں کہیں کہ نہ تو خوراک ان بیچاروں کی پہنچ میں ہے نہ ہی ادویات، کیونکہ ایرانی کرنسی کی قدر کبھی تاریخ میں اتنی نہیں گری جتنی اب گر چکی ہے۔ بے روزگاری بھی بام عروج پر ہے۔ حکومت کی معاشی پالیسیاں مکمل ناکام ہو چکی۔ اوپر سے حکومت کی مبینہ کرپشن نے بھی بڑھاوا دے دیا ہے احتجاج کو۔ عوام کا اعتماد انتہائی کم ہو چکا اپنی حکومت میں۔ اس پہ ستم یہ کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی ایران کے عوام کو معیشت ٹھیک ہونے کی۔ اس لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ مظاہرے ہیں کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، مزید پرتشدد ہو رہے ہیں، کیونکہ ایرانی حکومت طاقت کا استعمال کر رہی ہے مظاہرین کے خلاف۔ کاروباری مراکز اور تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ انارکی پھیل چکی ہے ایران بھر میں، اور جب ملک اس قدر انتشار کا شکار ہو جائے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ یوں خراب معیشت کی وجہ سے مظاہرے ہو رہے ہیں اور مظاہروں کی وجہ سے معیشت مزید خراب ہو رہی ہے، یعنی ویشیس سرکل میں پھنس گیا ہے ایران۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایران میں مظاہرے صرف اور صرف خراب معیشت کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور یہ بھی مطلب نہیں کہ ان مظاہروں میں بیرونی ہاتھ ملوث نہیں۔ اصل میں ملک کے انتہائی خراب معاشی حالات نے تو صرف سٹارٹر کا کام کیا۔ ان کی وجہ سے تو مظاہرے شروع ہوئے، لیکن یہ مظاہرے صرف خراب مالی اور اقتصادی حالات ہی کی وجہ سے نہیں۔ اور یہ ثبوت ہے کہ مظاہرین صرف یہ مطالبہ تھوڑی کر رہے ہیں کہ قیمتیں کم کی جائیں، تنخواہیں بڑھائی جائیں، بے روزگاری کو لگام دیا جائے، بلکہ مظاہرین کی بڑی تعداد تو نظام حکومت ہی کی تبدیلی چاہتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہے اصل نکتہ کہ ایران کے عوام تنگ آ چکے ہیں اپنی حکومت اور انقلاب ایران کے بعد آنے والے نظام سے۔ ان کا اصل غصہ اس نظام حکومت پر ہے۔ وہ خاتمہ چاہتے ہیں اس نظام کا۔ خراب معیشت تو محض بہانہ ہے۔ ناراضی اور مسئلہ انہیں ایران میں قائم نظام سے ہے۔ مطلب معیشت تو ثانوی چیز ہے، محض ثانوی۔ مگر سوال تو یہ بھی ہے نا کہ آخر مسئلہ کیا ہے ایران کے عوام کو اپنے نظام حکومت سے؟ تو جناب، جواب ہے نہایت سادہ۔ اسلام کے نام پہ انقلاب برپا ہوا تھا ایران میں۔ روح اللہ خمینی اور ان کے بعد کے جانشین علی خامنائی نے اسلام کا نام لے کر ناجائز پابندیاں لگائیں ایران کے معاشرے پر، انسانی حقوق کو بری طرح پامال کیا، شخصی آزادیاں چھین لیں، عورتوں کا جینا حرام کر دیا، اخلاقی پولیس بنائی جس نے عوام کا جینا دھوبر کر دیا۔ حال ہی میں اس کی مثال لے لیں، ستمبر 2022 میں اس اخلاقی پولیس نے 22 برس کی مہسا امینی کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس بیچاری کا جرم پتہ ہے کیا تھا؟ چند بال نظر آ گئے تھے اس کے سر کے۔ پھر کیا تھا؟ حجاب کے قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا اسے۔ اخلاقیات نافذ کرنے والی ایرانی پولیس نے اسے کیا گرفتار۔ اس کے بعد اسے شدید زد و کوب کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر مہسا امینی اسی تشدد کے باعث زندگی کی بازی ہار گئی۔
اس پر ایران بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے تھے، سینکڑوں لوگ بھی مارے گئے تھے ان مظاہروں میں، 22,000 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا، یعنی حجاب سرکنے پر موت کی سزا مل گئی مہسا امینی کو، اور اس کے بعد ہزاروں جانیں مزید ضائع ہوئی۔ اس کے علاوہ محرمیت کارڈ بھی ہوتا تھا ایران میں، اگر ایک مرد اور عورت ایک ساتھ جا رہے ہیں، کسی ریسٹورنٹ یا عوامی مقام پر موجود ہیں، تو انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ایک دوسرے کے محرم ہیں۔ ماں بیٹا، بہن بھائی، میاں بیوی اور باپ بیٹی اگر گھر سے باہر ہیں اور ان کے پاس محرمیت کارڈ نہیں تو موریلٹی پولیس انہیں گرفتار کر لیتی یا کر سکتی تھی، یہ انتہائی خطرناک بات تھی۔ وہ ایسے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں، بہن یا بیٹی کو طبیعت خراب ہونے پر اسپتال لے جانے لگے تو دونوں شکار بن سکتے تھے موریلٹی پولیس کا، پولیس دھر لیتی تھی انہیں۔ یوں علاج نہ ہونے سے اللہ جانے کتنی موات ہوئی ہوں۔ اگرچہ یہ محرمیت کارڈ ختم کر دیا گیا، لیکن آج بھی نکاح نامہ ضروری ہے میاں بیوی کے پاس اگر وہ گھر سے باہر جائیں۔ اب بتائیں اس گھٹن زدہ ماحول کے خلاف کیوں نہ اٹھ کھڑے ہوں ایران کے عوام، اور ساتھ ہی یہ بھی غلط فہمی دور کر لیں کہ ایران نے اسلامی انقلاب اپنایا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی بات سرے سے ہے ہی نہیں۔ آئے وضاحت کرتے ہیں اس کی بھی۔ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی شیعہ مسلمان تھے، وہ نہ تو اسلام مخالف تھے اور نہ ہی شیعت کے خلاف۔ ان سے مسئلہ یہ تھا ایرانی عوام کو کہ وہ حد سے زیادہ قریب ہو گئے تھے امریکہ اور مغرب کے۔ ایرانی کلچر اور تہذیب کو بالکل ہی خیر بات کہہ دیا تھا انہوں نے۔ دیگر مسائل بھی تھے جنہیں بیان کرنا یہاں اضافی ہوگا۔ خیر ہوا یہ کہ ان کے خلاف ہو گئے ایران کے عوام۔ روح اللہ خمینی چونکہ ایران کی تہذیب سے جڑے تھے، اس لیے وہ منظور نظر بن گئے ایران کے عوام کے۔ کچھ اور گروہ بھی خمینی کے ساتھ مل گئے، لیکن وہ چھوٹے گروپس تھے۔ ایسے میں خمینی سب سے بڑے لیڈر بن گئے۔ سونے پہ سہاگا کہ ایران کے اخبار نے خمینی کو انڈین قرار دے دیا، اس پر مزید بھڑک گئے ایران کے عوام اور خمینی مزید ہیرو بن گئے۔ انہوں نے انقلاب برپا کر دیا، لیکن چونکہ وہ مولوی بلکہ اصل میں صوفی تھے، اس لیے اسلام کا نعرہ لگایا انہوں نے اور اسلامی انقلاب کا نام دے دیا ایرانی انقلاب کو۔ تب سے تاثر یہ ہے کہ ایران نے اسلامی انقلاب کو ویلکم کیا تھا، لیکن اصل میں ایرانی انقلاب کو گلے لگایا تھا ایران کے عوام نے، اور یہ فیصلہ گلے پڑ گیا ایران کے عوام نے، کیونکہ اقتدار میں آنے کے بعد اسلام کے نام پہ ان پہ بے جا پابندیوں کا سلسلہ شروع کیا خمینی نے، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ دنیا بھر سے پنگے بازی شروع کر دی خمینی نے۔ امریکہ سے دشمنی مول لے لی، اسرائیل سے پنگے بازی کر بیٹھے، عراق سے 8 سال سے زائد جنگ لڑی، معیشت کا بھٹا بٹا دیا ان کی پالیسیز نے۔ ایران پہ عالمی پابندیاں لگ گئی، خامنائی نے بھی ان کی فارن پالیسی جاری رکھی اور بلا وجہ تنازعات میں دھکیل دیا ایران کو۔ ایران کی عوام سوال کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ اصل میں تو عرب اسرائیل تنازع ہے، اس میں ایران کیوں اتنا مخل ہوا؟ ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب، خاص کر شیعہ انقلاب کا نام دینے سے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کے تعلقات بھی بگڑ گئے ایران سے۔ پاکستان میں پروکسی جنگ شروع ہو گئی سعودی عرب اور ایران کی۔ یوں ان تمام وجوہات کی بنا پر پابندیاں ہی لگوا بیٹھا ایران خود پہ، اور معیشت برباد ہو کے رہ گئی اس کی، عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا، اور ظاہر ہے اس کا نقصان ایران کے عوام کو ہوا۔ قدرتی وسائل سے مالا مال ایران کے عوام آج تک معاشی بحران کا شکار ہے۔ اس لیے یہی سب وجوہات ہے ایران کے عوام کی اپنے نظام حکومت سے ناراضی اور اختلاف کی۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیز کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اس لیے وہ جلد از جلد جان چھڑانا چاہتے ہیں اس سیٹ اپ سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے معاشی حالات تب سدھریں گے جب خاتمہ ہو جائے گا موجودہ سیاسی نظام کا، اور ان پر سے بے جا پابندیاں ختم ہونے کی بھی صرف اور صرف یہی صورت ہے۔ اس لیے سراپا احتجاج ہے ایرانی عوام، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان مظاہروں میں بیرونی ہاتھ ملوث نہیں، بالکل بیرونی مداخلت ہو رہی ہے ایران میں۔ ان مظاہروں کی ایک وجہ امریکہ اور اسرائیل بھی ہو سکتے ہیں۔ حالیہ اسرائیل ایران جنگ میں دیکھ ہی لیا دنیا نے کہ کس قدر مضبوط جڑیں ہیں موساد کی ایران میں۔ اسرائیلی جاسوس جو کہ ایرانی تھے، انہی کی مدد سے حملہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا اسرائیل ایران پر۔ لیکن مت بھولیں یہ بات کہ مظاہرے تو ایران کی عوام کر رہے ہیں نا۔ اسرائیل، امریکہ اور کوئی بھی ملک ایران کی عوام کو کیسے مظاہروں پر مجبور کر سکتا ہے اگر ایرانی عوام خود نہ چاہیں؟ یعنی امریکہ، اسرائیل ہوا تو دے سکتے ہیں ان مظاہروں کو، لیکن یہ مظاہرے محض انہی کی کارستانی نہیں،
کیونکہ ایران کے عوام کا غصہ عروج پر ہے اپنے ملک کے سیاسی نظام اور لیڈرز، خاص کر کے سپریم لیڈر خامنائی کے خلاف۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ان مظاہروں سے ایران میں خمینی انقلاب رجیم کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو جناب ہے نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ناممکن ہے، کیونکہ اس نظام نے پنجے گاڑ رکھے ہیں ایران میں، بہت مضبوط ہے یہ سیٹ اپ، اس لیے اسے گرانا آسان نہیں ہے اس وقت۔ ہاں یہ کمزور ضرور ہو جائے گا مظاہروں سے، بلکہ ہو چکا ہے، لیکن جب تک خامنائی زندہ ہے یہ نظام کہیں نہیں جانے والا۔ ویسے بھی ماضی قریب میں کئی بار پرتشدد مظاہرے ہو چکے ہیں ایران میں، مگر حکومت کو ہلا نہ سکے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ خامنائی 87 برس کے ہونے والے ہیں، پروسٹیٹ کینسر کے مریض ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں ایران کا موجودہ سیاسی نظام اپنی جگہ موجود رہے گا، لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد شدید مسائل ہوں گے اس نظام کے لیے۔ پہلا جھگڑا ہوگا ان کے جانشین کی تعیناتی پر۔ ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خواہاں ہیں کہ اپنے باپ کی جگہ لے۔ ان سے پہلے ابراہیم رئیسی نہایت مضبوط امیدوار تھے ایرانی سپریم لیڈر بننے کے، لیکن وہ ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے تھے۔ کہا تو یہ بھی گیا تھا کہ یہ حادثہ بھی کرایا گیا تھا۔ خیر خامنائی کی جانشینی پر پھڈا پڑے گا، اور اگر جانشین بن بھی گیا تو اس کے لیے معاملات چلانا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ نظام کے اندر سے بھی اس کے خلاف بغاوت کا خطرہ ہوگا۔ اور ایرانی عوام تو ہے ہی اس نظام کے مخالف، یعنی خامنائی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہی یہ نظام گر سکتا ہے، بھلے ہی چند ماہ بعد گر جائے یا چند سال بعد۔ مگر ٹرمپ کی دھمکیوں کا کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل اگر اس وقت کوئی اور کارروائی کریں گے ایران کے خلاف تو ان کا فائدہ خامنائی اور ان کے پولیٹیکل سیٹ اپ کو ہوگا، کیونکہ ایک تو وہ مظلوم بن جائیں گے، دوسرا دنیا اسے کنڈیم کرے گی، تیسرا ایران کے عوام بھی پیچھے ہٹ جائیں گے مظاہروں سے، ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں گے وہ۔ بالکل اسی طرح جیسے گزشتہ برس اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے بعد ایرانی عوام اپنی حکومت کے حامی ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں پیار ہو گیا تھا اس نظام سے، بلکہ اس کی وجہ تھی ایرانی عوام کی ایران پرستی۔ ایرانی لوگ اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا اسرائیل نے حملہ کر دیا تو یہ انشورنس پالیسی ثابت ہوگا علی خامنائی کے لیے، اور گھاٹے کا سودا ہوگا یہ اسرائیل کے لیے۔ اب آپ اپنے کمنٹس کر کے بتائیں کہ کیا ایران پر حملہ کر دیں گے امریکہ اور اسرائیل، اور کیا اس کے نتیجے میں خامنائی رجیم مزید مضبوط ہو جائے گی یا کمزور؟ اور ہاں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔